بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں، رشتوں کی رکاوٹوں میں حد درجے پریشان ہوتے ہیں۔ خود لڑکے اور لڑکیاں بھی اس معاملے میں بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اکثر تشریف لاتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتوں کے مسائل کا سبب یا تو عمر کا ڈھل جانا ہے یا بعض اوقات جو ہے وہ رکاوٹیں، نظر بد یا بندش ہوتی ہے۔ اب اگر وہ کوئی بھی بندش ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، چاہے وہ کسی کی سحر کی وجہ سے ہے یا نظر بد کی وجہ سے ہے یا عمر ڈھل چکی ہے، ان تمام کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک الفاظ ایسے رکھے ہیں جن کی وجہ سے جڑ سے یہ بندش ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا رشتوں کا سبب پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں بچیوں کو خاص طور پہ تعلیم کی طرف اتنا متوجہ کر دیا جاتا ہے زیادہ کہ ان کی عمر گزر جاتی ہے اور رشتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ ماں باپ کی یہ غلطی ہوتی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے کسی لڑکی کا تو اس میں تاخیر مت کرو، یعنی فوراً شادی کر دو جب اس کی عمر بلوغت کو پہنچ جائے۔ اب یہاں پر بالغ ہونے کے بعد 15 سال مزید گزار لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ اب رشتہ نہیں آ رہا یا جوڑ کا نہیں مل رہا۔ اب یہ ساری صورتحال جب پیدا ہو جائے تو آپ نا امید نہ ہوں۔ لڑکے اور لڑکیاں، بالخصوص خواتین لڑکیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور پریشانیوں کا شکار، ذہنی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ خاص اعمال ہیں، وظائف ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے انشاءاللہ رشتے کا 100% سبب بنا دیں گے۔ اس میں آپ کو 3 وظائف دیتا ہوں۔ 3 طریقے سے اگر آپ وظائف کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ رشتے کا سبب پیدا کر دیں گے۔ پہلا، آپ نے 40 دن عشاء کی نماز کے بعد، خاص دن ہو تو بعد میں پورے کر لیں، آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اللہ کے 2 نام، یا ودود یا لطیف، 1111 مرتبہ آپ نے جو ہے 1111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور آپ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور آپ دعا کریں، والدہ پڑھ لے، والد بھی ساتھ پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اور یہ 40 دن پورا کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی رشتے کا سبب نہیں بنتا، ہلچل نہیں ہوتی، تو آپ دوسرا عمل ساتھ شروع کر دیں، اور وہ دوسرا عمل کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ آپ جو ہے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کو آپ روزانہ 313 بار پڑھیں عشاء کے بعد، اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سبب کر دیں گے۔ اگر یہ 40 دن گزر کر بھی آپ کی سبب نہیں یا امید نہیں ہوتی تو آپ نا امید نہ ہوں، آپ ایک تیسرا خاص عمل کریں، انشاءاللہ اس میں اللہ آپ کا سبب بنا دے گا۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی آئے، اکثر کا اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سبب بنا دیا، بہت کم جس کی بندش حد درجے سخت ہو، لیکن اگر وہ بھی ختم کرائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ تیسرا مجرب عمل کیا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھے، ماں باپ بھی اور بچہ بچی بھی، اور پہلی رکعت میں 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر سلام پھیر کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دعا کریں خشوع کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ آپ کا بہترین سبب کر دیں گے جس میں آپ کی زندگی خوشگوار گزرے گی اور اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔